درخواست کروں گا نہایت ادب سے محترم عباس نقشبندی صاحب کو۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے 2 دن ایک جیسے رہے وہ خسارے میں رہا، تو ہر آنے والا دن پچھلے دن سے کچھ بہتر ہونا چاہیے۔ ایک جگہ جو انسان کھڑا ہو جاتا ہے یا ادارہ کھڑا ہو جاتا ہے یا آپ کا علم رک جائے تو وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ میں تقریباً مرکز پہ 36 سال ہو گئے ہیں، تقریباً 88 سے ہوں۔ پہلے میں یہاں پہ درسیات وغیرہ پڑھی، پھر ادھر ایڈمنسٹریشن میں رہے تو 18 سال تقریباً، ابھی کوئی 10-12 سال میں شعبہ حفظ میں ہوں۔ تو میں ادھر گیا، میں نے دیکھا کچھ چیزیں۔ ہمارے چیئرمین ہیں آغوش کمپلیکس کے ڈاکٹر حسین محی الدین قادری دامت فیوزہم، ان سے میں نے گزارش کی کہ یہ ادارہ ایک جگہ جا کے کھڑا ہو گیا ہے تو یہ اچھی علامت نہیں ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں نے پھر کچھ پرپوزل ان کو پیش کی، ان کی مہربانی انہوں نے قبول کی اور اس پہ ہم نے کام کیا۔ مختصراً میں عرض کروں، پھر میں نے محترم میر آصف صاحب سے بھی اور ان سے بھی گزارش کی، ان کے ساتھ بھی کچھ ادارے وزٹ کیے مختلف لوگوں کے، اور ان کے علاوہ بھی میں نے ادارے وزٹ کیے کہ لوگ کیسے کام کر رہے ہیں۔ اب میں اگر ایک کمرے میں بند ہو کے بیٹھ جاؤں تو اسے لرننگ نہیں ہوتی، سیکھ نہیں سکتا بندہ۔ تو کافی سارے ادارے دور و نزدیک کے اور لاہور کے بھی میں نے وزٹ کیے، تو پھر جا کے میں نے اپنا انالیسس کیا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، پھر اس پہ سوچنا شروع کیا۔ میری جو آپ سے گزارش ہے وہ اس سے تھوڑے سی، ابھی ہم رینوویشن ورک سے نکل کے ہم ایجوکیشن فیز میں جو ہے داخل ہوئے ہیں۔ میں کوئی کلیم نہیں کرتا ہوں، میں نے ساری دنیا تو دیکھی نہیں ہے، میں کیا کسی کو کہہ سکتا ہوں۔ بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ بہتری کی طرف سفر کریں۔ کچھ چیزیں میں نے چونکہ مشاہدہ میں آتی ہیں، میں نے درسیات کا ماحول بھی دیکھا، نصاب بھی دیکھا، اساتذہ سے بھی سیکھا۔ جب میں ادھر گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ شعبہ ایسا ہے کہ جس کو بدقسمتی سے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، ایسے ہی بس چلو جی ایک کمرہ لے دیں، ایک قاری صاحب کو بٹھائیں، 10-20 بچے دے دیں، بورڈ لگا دیں اور بن گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ شعبہ بہت قسم کا فنی شعبہ ہے، اور اسکول، کالجز اور یونیورسٹی سے اور درسیات سے بالکل مختلف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم درس نظامی بھی پڑھتے رہے، ایک کلاس کو 4-5 ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن حفظ کا ایسا ہے کہ ایک ہی استاد کے آپ رحم و کرم پر ہیں۔ بچے نے پڑھنا بھی اسی سے ہے، سیکھنا بھی اسی سے ہے، سننا بھی اسی کو ہے، رویہ بھی اسی کا دیکھنا ہے ایک بندے، تو اس سے جو ہے وہ بچہ کیا آگے سیکھ رہا ہے، کیا بن رہا ہے، یہ ایک تھوڑا سا سوالیہ نشان ہے۔ اس شعبے میں جتنی بچے پہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ استاد پہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایسا کام ہے جس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی پوری طرح کامیاب ہوا ہوں۔ بار بار ان کے ٹریننگ سیشن کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، موٹیویشن دیتے ہیں، لیکن کسی حد تک بہتری اس میں ضرور آ جاتی ہے۔ اس سسٹم کو آپ ہاشمی صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، اس میں 4 مین کریکٹر ہوتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے آپ کا، ایک والدین ہے، ایک انتظامیہ ہے، ایک استاد ہے، یہ 4 فگر ہیں۔ 4 کو جب تک، چونکہ آج کے دور میں جس میں اور آپ ابھی زندگی گزار رہے ہیں یہ وہ دور نہیں ہے۔ میں اسکول میں پڑھا ہوں، ہم نے اسکول میں بھی ڈنڈے کھائے ہیں اور اسکولوں میں مارتے تھے، تو کوئی شکایت کرے بچہ گھر جا کے ماں باپ کو تو کہتے تھے کہ جی وہ بیٹا پڑھنے والوں کو کوئی نہیں مارتا، نہیں پڑھا ہوگا تو مار کھائیے۔ لیکن اب وہ دور نہیں ہے، ہم اس سے نکل آئے۔ اب وہ اس طرح کا ہر بندے نے موبائل اٹھایا ہوا ہے، آج کل تو گھڑیاں آ گئی ہیں ایسے ہی، اس کے اوپر موبائل ہے، ویڈیو بنائے گا چڑھا دے گا۔ اور پھر آپ نے جو رد عمل دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ یا ویسے، وہ اتنا سخت ہوتا ہے، حالانکہ جو یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں یا اسکول ہیں وہاں فرشتے ہوتے ہیں، وہاں بھی مسائل ہوتے ہیں، لیکن چونکہ جب میں اور آپ دین کا نام لیتے ہیں تو ہمیں اس زاویہ سے لوگ دیکھتے ہیں کہ دین کا نام لینے والے دیندار لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس کو زیادہ مس یوز کرتے ہیں، ہمیں ان سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ، جو والدین ہیں ان کو انگیج کرنا ضروری ہے۔ اب میں آپ کو اپنا چھوٹا سا سسٹم جو ہمارا ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ بچہ گھر سے آ رہا ہے،
والدین کہہ رہے ہیں ادارے میں، ادارے والے کہہ رہے ہیں گھر میں، وہ درمیان میں پارک میں ہوتا ہے یا گراؤنڈ میں ہوتا ہے۔ میں نے ایک بندہ اپوائنٹ کیا کہ اس کے پاس آدھے گھنٹے میں حاضری آ جاتی ہے، سلپ آ جائے گی، کون نہیں ہے، اسی وقت ان کے گھر فون کر دیتے ہیں بھئی آپ کا بچہ نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو کہہ رہا تھا چھٹی ہے۔ میں نے کہا بھائی چھٹی نہیں ہے، بھیجیں اس کو۔ تو وہ جو کمیونیکیشن کا گیپ تھا وہ ہم نے ختم کیا۔ پھر ہم نے واٹس ایپ گروپ بنایا، ان کے جو والدین تھے یا گارڈین جو بھی تھا اویلیبل اس کو ڈالا، اور ہر مہینے کے بعد ہم اس کے گھر رپورٹ بھیج دیتے ہیں۔ ہمیں 3 مہینے کی انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک فارمیٹ بنایا ہوا ہے کہ یہ ورکنگ آور اس مہینے میں اتنے تھے، اس کی غیر حاضریاں اتنی ہیں، رخصت اتنی ہیں، اور اس کے سبق کے ناگے کتنے ہیں، سب کی کتنے ہیں، منزل کے کتنے ہیں، وہ ایک بنا کے فارمیٹ کلک کیا اور بھیج دیتے ہیں۔ اب والدین کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا کہ وہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، آپ نے بتایا نہیں، چڑھائی کرتے ہیں نا جیسے آگے بڑے بڑے جناب۔ تو وہ ایک ان کا یہ پرابلم ہم نے ختم کر دی۔ پھر ان کو اگر پرابلم ہے والدین کو انوالو کریں کہ یہ اس کو سمجھائیں، آپ بھی میں بھی سمجھاتا ہوں۔ مسئلہ ایک نہیں ہے، میں پہلے سن رہا تھا کہ یہ آپ سے کہا جا رہا ہے، میں بھی تھا کہ بچے کو تیار کیا تو کیا کیا؟ بچے کو تیار کرنے میں جو بچہ گھر سے آتا ہے فرض کر لیں، اس کو تیار کرنے میں والدین کا بھی کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے۔ اب میں شام کے وقت ادارے میں گیا، ایک والد بچے کو چھوڑنے آیا، گیٹ کے باہر ہی کھڑا گپ شپ لگا رہا ہے اور اس کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے۔ بچہ جب چلا گیا اس کو میں نے بلا لیا، میں نے کدھر ہے؟ میں نے کہا آپ بچے کے سامنے سگریٹ پی رہے ہیں، کل بچہ پیے گا تو پھر اس کو آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ منع کر سکیں؟ اس نے کہا جی غلطی ہوگی۔ میں نے کہا یار آپ کو بہت ہی مجبوری ہے، نہیں چھوڑ سکتے، کم از کم اس کے سامنے نہ پیو، مہربانی کرو۔ تو والدین کو بھی انگیج کرنا اتنا ہی ضروری ہے۔ تیسرا جو استاد ہے، ایسے ایسے مفروضے بنائے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ کہ وہ بچے کو جہاں پہ ڈنڈا لگتا ہے نا وہ جگہ اس دوزخ پہ آرام ہو جاتی ہے۔ میں کہا سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا پہلے تو ان کو جنت میں بھیجیں، یا اگر یہی فارمولہ ہے تو جنت میں پہلے تو ان کو استاد زیادہ حقدار ہے جنت میں جانے کا۔ اس طریقے سے جنت حاصل آپ ہی کریں، اس کو ذرا مہربانی کسی اور طریقے سے جانے دیں۔ موٹیویشن یہ نہیں، یہ طریقہ نہیں۔ میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں، یہ دہشت گردی کی جو فضا ہوئی ہے، 80 سے 85 ہزار لوگ شہید ہوئے، معذور ہوئے، وہ کیسے ہوئے؟ وہ سوئسائڈر کون تیار کرتا تھا بتائیں؟ مدارس تیار کرتے تھے۔ ایک موٹیویشن ہے، ٹین ایجر بچہ ہے، اس کو لیا 10-12 سال کا، اور یا تو یہ بہت موٹیویٹڈ ہے تو خود ہی بلاسٹ ہو جاتا تھا، نہیں ہے تو ریموٹ سے بلاسٹ کریں اس کو سیدھا جنت میں۔ یہ ایک موٹیویشن لیول ہے۔ میں نے کہا کہ وہ خود کچھ حملہ کروا دیتے ہیں، آپ موٹیویشن کے ذریعے اس کو حافظ نہیں بنا سکتے؟ عجب ہے، یہ کیا بات ہے؟ اور موٹیویشن کیا ہے؟ موٹیویشن دینی موٹیویشن ہے۔ وہ جی دین میں حضور نے جناب 80 سے زیادہ جنگیں لڑیں، جہاد سب سے افضل عمل ہے، یہ ہے وہ ہے، آج سب سے بڑا طاغوت شیطان امریکہ ہے، تو ہم ادھر تو نہیں جا سکتے تھے، قریب آیا ہوا ہے، تو آج جو اس میں یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے ماشاءاللہ، پھر وہ آگے حدیثیں بھی پڑھنی، آیات بھی پڑھنی، پڑھ کے اس کا اتنا اس کو برین واش کرنا ہے کہ فیملی کو بھی تیار کر لینے ہیں، اور سارے ٹھیک ہے جی بچہ ہمارا شہید ہو رہا ہے۔ یہ موٹیویشن ہے۔ آپ ایک سیدھے سادے کام کے لیے آپ بھی موٹیویٹ کر سکتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کریں۔ باقی انہوں نے ٹپس آپ کو دے دیں، ہاشمی صاحب نے سبق سب کی منزل کے حوالے سے۔ میں آپ کو ایڈمنسٹریٹولی بتا رہا ہوں، ہمارے یہاں CCTV لگے ہوئے ہیں۔ ایک بچہ آیا جی فلاں ٹیچر نے مجھے مارا ہے، میں نے کہا بیٹا ٹائم بتا دو، ٹائم بتا کے ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے، چیک کر لیں گے۔ بچہ بھی تو ضروری نہیں سچ بول رہا ہو، تو وہ اس کو پوری اس کی تحقیق کرنے کے بعد پھر کسی کو پوچھنا ہوتا ہے بھئی آپ کو منع کیا، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ وہ پھر مختلف طریقے ہوتے ہیں، استاد ہوتا ہے، اس کے منصب کا خیال رکھتے ہوئے ذرا کہنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بچے کو بھی کھڑا کیا اور ٹیچر کو بھی کھڑا کیا اور ایک عدالت لگا لی، وہ طریقہ نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ ہم لوگ والدین کو بھی کمپلینٹ ہو، ایک بچہ گھر جا کے شکایت شیئر کرتا ہے امی سے بات، ٹیچر نے یہ بات کی ہے، ہم اجازت نہیں دیتے کہ وہ والد آئے اور کہے جی میں نے ٹیچر کو ملنا ہے۔ بھائی تم نے کیوں ملنا ہے؟ بات کرنی ہے تو انتظامیہ سے کریں، ہم ذمہ دار ہیں، ہمارا کام ہے اس سے بات کرنا، آپ کا کام عدالت لگانا نہیں ہے۔ اس کی سن کے پوری بات انہوں نے کہا آپ جائیں، ایک دن انتظار کریں، ہمیں ذرا پتہ کرنے دیں۔ وہ یہ اس سے بھی اوائڈ کریں جو ہمارے منتظمین ہیں، کبھی کسی اس ایسے معاملے میں استاد کو اور والد کو آمنے سامنے نہ کریں۔ ایک والد آیا تو اس نے ایسی میں نہیں تھا، میں چھٹی پہ تھا، مجھے کسی نے بتایا، اس نے ذرا اونچی آواز میں باتیں کرتا رہا۔ اگلے دن بلایا میں نے اس کو، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، آپ نے بچہ ہمارے حوالے کیا،
اعتماد کیا تو لگتا یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا اعتماد کا رشتہ ختم ہو چکا ہے. آپ کو اعتماد نہیں ہمارے اوپر، لہٰذا بچے کو لے جائیں. کہ نہیں وہ میں نے ایسے بات نہیں کی تھی، میں نے ایسے کی تھی، آپ کو شاید پوری بات میں نے کہا پوری مجھے سنا دو، کیا مسئلہ ہے؟ تو ان چیزوں سے اوائڈ کریں. استاد کی بہرحال عزت احترام اس کا بھی خیال رکھیں، لیکن استاد کو بھی استاد کے منصب پہ رہنا چاہیے، وہ اس سے گر کے نیچے نہ آئے. اگر آپ خود اس منصب سے گر رہے ہیں، جیسے یہ عین الحق صاحب وہ ہاشمی صاحب کو کہہ رہے گالی گلوچ کا، اب گالی دیں گے تو بچہ تو جواب میں نہیں دے گا، لیکن پیچھے جا کے وہ بھی آپ کو دے دے گا، چلو صاحب برابر ہو گیا. اور پھر مجھے تعجب یہ ہوتا ہے کہ جس منہ سے استاد محترم یا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اسی منہ سے گالی دے رہا ہے. کیا کہنے، کیا جوڑ ہے دو باتوں کا؟ لہٰذا جو تربیت کی بات کی انہوں نے کی، اس میں والدین کا بھی حصہ ہے اور انتظامیہ کا بھی حصہ ہے اور استاد کا بھی حصہ ہے. اس لیے کہ بعض والدین آ کے کہتے ہیں کہ یہ ہماری بات نہیں مانتا، استاد محترم کہیں گے تو مان جائے گا، اب اس کو سمجھا دیں. اور اگر استاد جو ہے وہ اگر اچھی لینگویج یوز نہیں کرے گا، تو کار کرے گا، اوئے توئے کرے گا، او فلانا فلانا فلانا، تو آپ توقع نہ کریں کہ وہ اس سے کوئی اچھا امپریشن لے گا. آپ اپنی گفتگو میں شائستگی پیدا کریں اور یہ احساس کریں اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام نہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے منصب پہ بٹھایا ہے اور اس کی اتنی بے شمار مخلوق ہے، کسی اور سے کام لے لیتا. آپ کو موقع دیا، آپ کو چنا، آپ اس سے گر کے نیچے آ رہے. اور پھر میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، اپنے اساتذہ سے گزارش کرتا ہوں، یہ 20-25 جو بچے بیٹھے ہیں ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھو. شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اور میں ان کو کہتا ہوں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، آپ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں کہ اگر وہ اچھے انسان بن گئے، اچھے مسلمان بن گئے، اللہ اس کے بدلے آپ کی اولاد اچھی کر دے گا، صلہ دے گا. اللہ کسی کا ادار نہیں چھوڑتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور سب سے بڑی خدمت اللہ کے کلام کی خدمت ہے. آپ کو علم ہے پہلی آسمانی کتابیں آئیں، کیا ان کا حشر ہوا؟ تعریف ہو گئی. لیکن یہ اللہ کی آخری کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اور اس عالم اسباب میں اس حفاظت کے لیے آپ کو چنا. اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے. مسائل ہوتے ہیں، معاشی مسائل ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی، کون پریشان نہیں، لیکن اگر آپ نے اس شعبے کو مجبوری سے چنا ہے تو پھر تو کچھ نہیں. اگر آپ نے اپنی طبعاً اور مزاجاً یہ فیصلہ کیا ہے یہ میں نے کام کرنا ہے تو پھر اس کو عبادت سمجھیں، اللہ آپ کے لیے کارساز ہو جائے گا. ہم نے ناظرہ کا جو ہے وہ الگ کلاس ہی الگ بنائی ہے. جو بچہ آئے گا اس میں اس کو بھیجیں گے. ناظرہ قاعدہ پڑھنے کے بعد، ایک پارہ پڑھنے کے بعد پھر امتحان ناظرہ کا لیں گے، پھر حفظ میں ڈالیں گے. میں جب گیا تو سیدھا حفظ پہ، وہ حفظ پہ جا رہا ہے تو جب حفظ میں نہیں چلا تو حفظ بھی گیا اور ناظرہ بھی گیا، چلو جان چھوٹ گئی. تو ناظرہ کا سیٹ اپ ہمارا الگ ہے، الگ سے ہے. اس کے بعد حفظ کا ہے. پھر ہم نے جو استاد کے پاس ریکارڈ کا رجسٹر ہے وہ ہم نے خود الگ ڈیزائن کیا. اس کو جیسے فرما رہے تھے کہ سبق ہے تو پہلے رجسٹر بنا جی ٹک کر دیں، سبق سنایا، سبق کی سنائی ہے، منزل سنائی ہے. او بھائی کس کو سنائی ہے؟ تو رجسٹر اپنے بنائے، جو کلاس ٹیچر اس کے پاس الگ ہوتا ہے. سبق سنایا ہے، کتنی لائنیں سنایا ہے، تعین کریں کہاں سے کہاں تک سنایا ہے، سبقی کا تعین کریں، منزل کا تعین کریں. تو وہ ٹیچر کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، اس کو ہم مہینے بعد اٹھاتے ہیں. ہر پارے کے بعد امتحان ہوتا ہے اور جتنے پارے حفظ کر چکا ہے اس کا بھی منزل کا بھی امتحان دے گا. اس کے لیے میں نے الگ ٹیچر رکھا ہے. وہ لکھے گا کہ اس کو سبقی پارہ ٹھیک پڑھ رہا ہے، منزل یاد ہے تو آگے سبق چلے گا، ورنہ نہیں. پچھلا جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا آگے نہیں جائے گا. پھر ایک اور استاد ہے، وہ جائزہ مہینے بعد لے گا جا کے کلاسز میں کہ یہ داخل کب ہوا ہے، اس کی کیا روٹین ہے، سبق کی، سبقی کی، منزل کی. وہ ہر مہینے ان کا کلاسز کا ریکارڈ، منزل کا ریکارڈ دیکھ کے ہم رزلٹ تیار کرتے ہیں. پھر استاد سے ڈسکس کرتے ہیں. اگر بچے کا قصور ہو والدین کو بلاتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھائیں. اگر بچہ گھر سے آ رہا ہے، ہاشمی صاحب فرما رہے تھے، تو گھر سے آ رہا ہے تو سبق یاد کرانا والدین کی ذمہ داری ہے. اگر والدین کہتے ہیں نہیں جی وہ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، پھر ہم نے کلاس ٹائم کے بعد ایک ٹیچر ہائر کیا کہ 2 گھنٹے آپ نے ان کو سبق یاد کروا کے بھیجنا ہے، جو بچے ڈے اسکالر ہے. تو ہاسٹل والوں کی ذمہ داری ہماری ہے. ایسا ہی ہے جیسے فرما رہے تھے، مغرب کے بعد ہماری 1.5 گھنٹہ کلاس ہوتی ہے، فجر ٹائم ہوتی ہے، ایک مسلسل نظام ہے. اسی طرح امتحان کا الگ سے ہے.
امتحان ہم کہتے ہیں جی ہو گیا ہے. ہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے, بعض بچے کہتے ہیں, والدین کہتے ہیں جی وہ سبق میں نکلوا دیں. وہ ایک آدھ بچے کی میں مان گیا, میں نے کہا چلیں کہتا ہے, تو جب وہ مان گیا تو اگلے دن 5 کلو مٹھائی ہوئی سر پہ اٹھائی تو آ گیا. میں نے کہا کیا ہوا تمہیں, حافظ ہو گیا ہوں. میں کہا اچھا, یہ مٹھائی گھر میں ہی کھانا, ادھر اجازت نہیں ہے. اس کے بعد اب ہم 2 پارے چھوڑ دیتے ہیں, آخری 2 پارے چھوڑ دیں گے. جب تک 28 پاروں کی منزل نہیں سنائے گا اس وقت تک وہ پارے حفظ ہی نہیں کرائیں گے. وہ اگر کرائیں تو وہ تو ناچنا شروع کر, تو میں حافظ ہو گیا ہوں. تو وہ جب منزل پختہ ہو جائے گی اس کے بعد 1-2 پارے اس کے جو ہے سناتے ہیں. ایک بات کسی نے کی درمیان میں, یہ ایسے ہی بالعموم ایسے ہی چلتا ہے کہ الٹا یاد کرواتے ہیں. تو میں نے اساتذہ سے گزارش کی, میں نے کہا یار اس کا ایک نقصان ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں پہلے 10 روزے مسجدیں بھری ہوتی ہیں ماشاءاللہ, اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے روزہ ان کو کمزور کر دیتا ہے, تو پھر وہ کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ جو بچہ حافظ گیا ہے گھر, والد صاحب کہتے ہیں بیٹا تراویح پڑھائیں, تو وہ پارے اس کے ہوتے ہیں کچے. تو نہیں ابو ابھی میں 15 رمضان کے بعد سناؤں گا, کہ وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے تو وہ لمبا پڑ جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ کوئی شرعی مسئلہ ہے, انتظامی مسئلہ ہے, آپ ایک پارہ آخر سے یاد کروا دیں ٹھیک ہے, اس کے بعد پہلے پارے پہ لیں, کہ شروع سے کروائیں, کیوں خوف زدہ کیا ہوا ہے بچے کو. دوسرا پھر ہم نے قرآن کا جو ہمارا ہے وہ 15 لائنوں کا ہم پڑھاتے ہیں. یہ حرمین میں بھی موسٹلی, یہ دوسرے ایران میں, افغانستان میں, یہ ہمارے ہاں تھوڑا سا ہر چیز نرالی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی ہر صفحے سے آیت شروع ہوتی ہے اور ہر صفحے پہ ہی اینڈ ہوتی ہے, تو وہ ایک صفحہ بچے کے ذہن میں عکس ہوتا ہے, تو اس سے اس کو فائدہ ہو جاتا. ہم نے یہ جو ہاشمی صاحب فرما رہے تھے, موبائل کی اجازت نہیں ہے, ہم ہاسٹل میں بھی الاؤ نہیں کرتے. اگر رکھنا ہے تو سادہ موبائل ہوتا ہے اور وہ ہاسٹل وارڈن کے پاس جمع ہوتا ہے, اینڈرائڈ نہیں. اینڈرائڈ دیں تو پھر آگے اور تماشے شروع ہو جاتے ہیں, تو الاؤ نہیں ہے. یہ لمیٹڈ ہے, بلکہ گیم کے لیے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں, ایکٹیویٹی مختلف وزٹ کرواتے ہیں. پچھلے دنوں کہنے گرمی ہے, ایک سوئمنگ پول میں لے گئے, سارا دن وہاں گزارا. میں نے کہا انجوائے کریں, یا کہیں ٹور کروا دیتے ہیں. تو بچوں کو تھوڑا سا اس طرف بھی لگانا چاہیے. یہ بات وہ ایک اعتبار سے میں ان سے بھی گزارش کروں گا, نظام المدارس والوں سے, 20 سے 25 بچے تک تو گزارا ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. یہ ممکن نہیں ہے. جو منتظمین ہیں ان اداروں کے, ان کو بھی سوچنا چاہیے. آخری بات کرنے لگا ہوں کہ میں نے میر آصف صاحب سے, عین الحق صاحب سے بھی گزارش کی. ایک بات چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ادارہ منہاج القرآن کا جب قیام ہوا, اور اس کے ساتھ ہی متصل جو جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کا بھی قیام آیا. قبلہ حضور نے کہا کہ جس دن جامعہ سے کوئی 1 ڈگری بھی ایسی جاری ہوئی جو خلاف ضابطہ ہے, جعلی تو لفظ بڑا ہے, خلاف ضابطہ ہے, اس دن میں ادارہ بند کر دوں گا. پھر آپ کو پتہ ہے, مجھے بھی ایک دوست نے کہا, ہمارا دوست ہے, مشرف دور میں جب وہ الیکشن انہوں نے BA کی شرط مکمل کر دی لازمی, انہوں نے کہا یار فلاں بورڈ سے فلاں نے 500 کی سند لے لی ہے. میں نے کہا ادھر سے تم بھی لے لو, تم بھی الیکشن لڑو. اس پہ آپ تھوڑی سی مشقت ہوگی, آپ کو دشواری ہوگی, لیکن اللہ کا واسطہ ہے یہ نہ کرنا. یہ کیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں, پھر آپ دوسروں کی طرح لگے رہیں گے, رولا ڈالتے رہیں گے, پر اپنے ہاتھ سے خود ہی ایک چیز کو برباد کریں گے. شروع میں چیز مشکل نظر آتی ہے, جب آپ عادی ہو جائیں گے کوئی مشکل نظر نہیں آئے گی. تو آپ یہ ان سے بالکل لڑائی نہ کریں, مہربانی کریں. میں ان سے بار بار کہہ چکا ہوں, میں نے کہا حفظ کا ہو یا درسیات کا ہو, آپ نے جو طریقہ کار طے کیا ہے اس میں نرمی نہ کرنا. نرمی کی تو وہ جن میں کے نام لے رہے تھے اشارتاً, وہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے. ایک بات جو میں آپ سے مجھے اس کا تعجب بھی ہوتا ہے, کوئی بچہ سند لے کے نادرہ کے آفس میں جائے یا گورنمنٹ سیکٹر میں جائے تو وہ کہتا ہے جو وفاق کی سند لائیں, وفاق کی, ایک ہی لفظ رٹا ہوا ہے. کسی کو برا لگے میں معافی چاہتا ہوں, آپ کیوں اتنے نیچے چلے گئے. تو کچھ نہ کچھ ہم ان کو جو مرضی کہتے پھریں, وہ کیا ہیں وہ کیا, ہم نہیں, ہم اپنے عمل کا جواب دیں اللہ کے حضور, ہم کیا کر رہے ہیں. تو اگر اس طرح ہی کرنا ہے تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں. لیکن بورڈ ہوں یا انسٹیٹیوشن ہو, ان کی کوئی فاؤنڈیشن ہوتی ہے, کوئی بنیاد ہوتی ہے, اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. اگر سندیں بیچنی ہیں تو بیچتے رہیں, موج کریں, لیکن یہ زیادہ دیر سودا بک نہیں سکتا, چل نہیں سکتا. اداروں کا سلیبس ہوتا ہے, امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, معیار ہوتا ہے, اور اس کے قانون اور قاعدہ ہوتا ہے, اس سے ہٹے پھر مشکل ہے. اب میں یہ حفظ کا امتحان ہے آپ کا, میرے خیال میں 10 سوال پوچھتے ہیں, اور کتنے 7 سوال ٹھیک ہوں تو الاؤ کر دیتے ہیں. میری ایکسرسائز پہلے یہی تھی, تو پھر اب ہم نے بھی چینج کر دی ہے.
اب ہم نے پچھلے دنوں امتحان لیے، ہر پارے سے سوال کرتے تھے، وہ سوال کریں اندازہ ہو جاتا ہے بچے کو کوئی پلے پڑا ہوا ہے کہ نہیں، تو لیکن اس کا یہ ہے کہ ہم اس کو اگر 2/3 جو ہے اس کو یاد ہے، یہ شروع میں تھوڑی سی رعایت کی، میں نے کہا یہ جو پارے کچے ہیں آپ کے، یہ یاد کرو، یہ سنا کے پھر آگے چلیں گے، بس چھوڑ نہیں سکتے، اللہ کا کلام ہے، 30 پارے ہیں، 30 کا مطلب 23 تو نہیں ہے کہ آپ مطلب ہے جو 6-7 پارے چھوڑ ہی دیے چلو نکل گئے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو سسٹم آف ایجوکیشن جو آپ کا ہے یا انسٹیٹیوشن کا ہے، اس پہ کمپرومائز نہ کریں، میری آپ سے بھی اور یہ جو ہمارے قائدین ہیں اور یہ لیڈر ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے۔ ایک بات، قبلہ حضور کے مزاج آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، کون کیا کہتا ہے اس کی وہ نہیں پرواہ کرتا، جو مصلح ہوتا ہے یا مجدد ہوتا ہے، اگر اس نے زمانے کی روش چلنا ہے تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس طرح تو مارکیٹ میں اول مال تھوڑا بک رہا ہے، اس نے تو پرواہ نہیں۔ آپ کئی موقعوں میں قبلہ حضور کو دیکھا سنا، بالکل دوسری طرف کھڑے نظر آئے، اور ہمارے لوگوں ہو جی سنیت اغوا ہو گئی تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا خطرہ ہو جاتا ہے اہل سنت کو، بعد میں گرد جڑتی ہے تو ٹھنڈے ٹھار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو ان کا ویژن ہے اس پہ کھڑے رہیں، اسی کو پروموٹ کریں، اسی میں ہماری خیر ہے۔ فیڈ بیک کا یہ ہے، میں اس معاملے میں بڑا جو ہے نا وہ فراخ دل ہوں، یہ آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ ایک فارم بنایا ہوا ہے، سب سے پہلے میں نے اپنا لکھا ہوا ہے، پرنسپل ہے، وائس پرنسپل ہے، ہاسٹل وارڈن ہے، میس انچارج ہے، ٹیچر ہے، جتنے ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، اور کوئی بندہ بھی نہیں، اس کو صرف بچے نے نام بھی اپنا نہیں لکھنا، صرف لیول لکھ دے، ہاؤس لکھ دے یا کلاس لکھ دے، ہاؤس ہم کلاس کو ہاؤس کہتے ہیں، تو نام نہیں لکھے گا، جو مرضی لکھے، اور 500 سے فیڈ بیک لیتے ہیں، پھر میں خود پڑھتا ہوں، اس کی سمری تیار کرتا ہوں، پھر بچوں کو بٹھاتا ہوں، ان کے ایک ایک بات کی وضاحت دیتا ہوں۔ میں کوئی فرشتہ ہوں؟ میں کیوں کلیم کروں؟ اگر بچے کو یہ میں جرأت نہیں دے سکتا کہ وہ بات کرے اور بات میں سنوں نہیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں، پھر وہ لوٹے توڑے گا باتھ روموں کے، ٹوٹیاں توڑے گا، پھر دیواروں پہ لکھے گا۔ جب میں اس کو ایگزاسٹ نہیں کروں گا تو پھر یہی طریقہ ہے۔ تو میں سب پہ سنتا ہوں، بیٹھ کے جائزہ لیتے ہیں، جو اپنی کوتاہی ہوئی مانتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، جو بچہ کو ہمارا ایسا مسئلہ ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی ہے، یہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو فیڈ بیک ضروری ہے، اور آپ بچوں کو بات کرنے کا موقع دیا کریں، بچوں کو فیس کریں، کیا ہو جب آپ کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں، کیا کہہ لیں گے بیچارے؟ تو کبھی کبھار ایسا انتظام ہونا چاہیے تاکہ آپ ان کی بھی سن سکیں۔ بچوں کو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ وہ حدیث پڑھ کے سناتے ہیں، جس نے قرآن حفظ کیا، قرآن کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، حافظ صاحب، تو وہ اس کو بڑے درجات ہیں، اس کو تاج پہنایا جائے گا اور لوگوں کی شفاعت کرے گا، ایسے لوگوں کی جن پہ دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ تو میں نے کہا اگر حافظ صاحب خود ہی پھنس گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے توقع شفاعت کی اس سے کریں کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ آپ کی شفاعت کرے، میری شفاعت کرے۔ تو شفاعت مشروط ہے، شفاعت نہیں ہے کہ ایک سرٹیفکیٹ ہے بس آپ جو مرضی کرتے رہیں، حافظ صاحب ہیں، آپ کے سر پہ تاج ہے سونے کا۔ عمل، کردار، سیرت، اخلاق، سوچ اس کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، آپ سب کی اللہ یہ خدمت قبول کرے اور دنیا اور آخرت کے لیے خیر کا باعث کرے، اور ہماری بخشش کا کوئی ذریعہ پیدا ہو جائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔